السلام علیکم کرکٹ فینس، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط۔ ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے اس ٹکر کی جس کا انتظار پوری دنیا کو رہتا ہے۔ پاکستان اور بھارت یہ صرف دو ٹیمیں نہیں، دو الگ الگ کرکٹنگ فلسفے ہیں۔ ایک طرف وہ جنون ہے جو کسی بھی وقت بازی پلٹ سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ ڈسپلن ہے جو پہاڑ جیسا عزم بھی چھوٹا کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم صرف جذبات کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اعداد و شمار کے موجودہ فارم اور ٹیکنیکل پوائنٹس کی بنیاد پر یہ دیکھیں گے کہ 2026 میں پلڑا کس کا بھاری ہے۔ اور اگر آپ بھی کرکٹ کے دیوانے ہیں تو کرسی کی پیٹی باندھ، کیونکہ یہ مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کا مقابلہ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا کرکٹ مقابلہ اب صرف میدان تک محدود نہیں رہا۔ ایک طرف پاکستان کی آگ اگلتی ہوئی بولنگ اور دوسری طرف بھارت کی بے خوف بیٹنگ۔ لیکن آج کے دور میں کون سی ٹیم زیادہ خطرناک ہے؟ کیا پاکستان اپنی کھوئی ساکھ واپس لے گا یا بھارت کا راج جاری رہے گا؟ آئیے جانتے ہیں ہم اس دلچسپ تجزیے میں۔ ناظرین، اب تک T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کل 8 مقابلے ہوئے ہیں۔ ان مقابلوں کا نتیجہ بھارت کے حق میں زیادہ رہا ہے۔ بھارت 7 میچ جیتا، ان میں سے 1 میچ باؤل آؤٹ کے ذریعہ جیتا، اور پاکستان نے 1 میچ میں فتح حاصل کی، لیکن وہ فتح بہت ہی شاندار تھی۔ 2007 میں یہ میچ ٹائی ہوا تھا، لیکن بھارت نے باؤل آؤٹ کے ذریعہ کامیابی حاصل کر لی۔ 2007 ایک انتہائی سنسنی مقابلے کے بعد بھارت نے پاکستان کو 5 رن سے ہرا کر پہلا ورلڈ کپ جیت لیا۔ 2012 میں بھارت نے 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی، اور 2014 میں بھارت نے 7 وکٹوں سے، 2016 میں بھارت 6 وکٹوں سے جیتا، اور 2021 میں پاکستان نے ایک تاریخی فتح حاصل کی اور پاکستان نے پہلی بار ورلڈ کپ میں بھارت کو 10 وکٹوں سے شرمناک شکست دی۔ 2022 میں وراٹ کوہلی کی شاندار بیٹنگ کی بدولت بھارت نے آخری گیند پر 4 وکٹوں سے میچ جیت لیا، اور 2024 میں نیو یارک میں کھیلے گئے کم سکورنگ میچ میں بھارت نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دے دی۔ ناظرین، اگرچہ یہ ریکارڈ بھارت کے حق میں ہے، لیکن حالیہ برسوں میں خاص طور پر 2021 اور 2022 میں دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ بہت سخت ہو گیا ہے، اور اب کوئی بھی ٹیم یک طرفہ طور پر فیورٹ نہیں کہلائی جا سکتی۔ آئیے پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کا ایک چھوٹا سا موازنہ کرتے ہیں۔ بھارت نے اپنی بیٹنگ میں فیئر لیس کرکٹ کو اپنا لیا ہے۔ ابھیشیک شرما اور جسوال جیسے کھلاڑی پہلی گیند سے ہی ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مڈل آرڈر بہت گہرا ہے جو آخری اوورز تک دباؤ برقرار رکھتا ہے، لیکن پاکستان میں بھی کافی استحکام ہو گیا ہے۔ پاکستان کی بیٹنگ اب بھی اگرچہ بابر اعظم اور محمد رمضان کے گرد گھومتی ہے، لیکن پاکستان کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں نئے ٹیلنٹ سائم ایوب جیسے اور فرحان علی آغا جیسے نئے کھلاڑیوں نے ایک نئی روح ہوں۔ پاکستان کا مثبت پہلو ان کی تکنیک اور وکٹ پر ٹھہرنے کی صلاحیت ہے، لیکن ان کا منفی پہلو پاور بیٹنگ کی کمی اور سست رن ریٹ ہے جو جدید کرکٹ میں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اب سپن بولرز کی شمولیت نے پاکستان کے بالنگ اٹیک کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ بھارت کی بالنگ اب صرف سپن پر منحصر نہیں رہی، بمراہ کی یارکرز اور محمد سراج کی سوئنگ نے اسے دنیا کا بہترین اٹیک بنا دیا ہے۔ ان کے سپنرز مڈل اوورز میں رنز روکنے اور وکٹیں لینے میں کافی مہارت رکھتے ہیں، لیکن سب سے جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی دباؤ اور فیلڈنگ۔ بھارت کی فیلڈنگ اس وقت عالمی معیار کی ہے، جہاں رویندر جڈیجا جیسے کھلاڑی ناممکن کیچ پکڑتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کی فیلڈنگ اکثر اہم میچوں میں دھوکہ دے جاتی تھی، لیکن اب اس میں ایک بہت اچھی امپرومنٹ ہو چکی ہے۔ یہ ایک اعصاب کی جنگ ہوتی ہے۔
ہائی وولٹیج میچ میں بھارت اب زیادہ پر اعتماد اگرچہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پاس آئی پی ایل کے بڑے میچز کھیلنے کا تجربہ ہونے کے باوجود پاکستان اس کو ذہنی طور پر مزید دباؤ دے سکتا، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی اب پی ایس ایل کا تجربہ ہے۔ بھارت کے پاس ہاردک پانڈیا اور رویندر جڈیجا جیسے مکمل آل راؤنڈر ہیں جو بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں میچ جتوا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ایک اچھے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈرز کی کمی کا اگرچہ سامنا ہے، لیکن حماد وسیم، شاداب خان اور اب سائم ایوب اور فرحان علی آغا نے اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو پاکستان میں غیر معمولی فاسٹ بولنگ اچانک کم بیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان کو بیٹنگ میں جارحیت لانی ہوگی۔ لیکن کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی بولنگ آج بھی انڈیا کے لیے ڈراؤنا خواب ہے، یا پھر بھارتی سرماؤں نے اس کا کوئی توڑ نکال لیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آزاد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ کرکٹ کا سب سے بڑا ٹکراؤ جب جذبات عروج پر ہوں اور اعصاب جواب دے رہے ہوں تو جیت کس کی ہوتی؟ بابر کی تکنیک یا سوریا کمار کی پاور کی، یا شاہین کا پہلا اوور یا بھمرا کا ڈیتھ اوور؟ کون ہوگا جو اب ایشیا کا اصلی سلطان کہلائے گا؟ تو دوستو، یہ تھا پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کا موازنہ۔ ایک طرف پاکستان کا وہ پیس اٹیک ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں تباہی مچا سکتا ہے، اور دوسری طرف بھارت کی وہ بیٹنگ لائن ہے جو کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کرکٹ میں جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو میدان میں اپنے اعصاب پر قابو رکھتا ہے۔ پاکستان نے اب یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اب آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کی نمبر 1 ٹیم کون سی ہے؟ میرے خیال میں تو پاکستان اس وقت دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو اپنی فیلڈنگ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے کرکٹ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر دبا لیں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔